بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید میں اب تک الحمدللہ 8 باب مکمل پڑھ چکے ہیں. گزشتہ حلقے میں 9واں باب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اور اس کی ایک حدیث اور ایک آیت پڑھ کے ہم لوگوں نے وہاں تک سلسلہ روک دیا تھا. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ اسی 9ویں باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، اسی کو ہم لوگ مسلسل پڑھ لیتے ہیں. تو جہاں تک عبارت خوانی ہوئی تھی وہاں تک تو تقریباً ہم لوگ پڑھ چکے تھے. اب اس کے بعد آگے سے ہم لوگ یہاں سے پڑھ لیں گے ایک حدیث. وعن طارق بن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل الجنة رجل فی ذباب. یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. جی تو کوئی بھی عبارت خوانی کریں، شروع کریں. جی مشائخ، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. بس ہے کیا پڑھوں؟ ٹھیک ہے. ہاں پڑھ لیں گے اور تین ہی ہیں باقی. جی پڑھ لیں. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة کیا بات ہے؟ نیٹ بہت تابان ہے ہمارے پاس. اچھا ہو سکتا ہے. ہاں جی. الثانية عشر فيه شاهد للحديث الصحيح والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة
معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب التوحید میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کے جو تقاضے ہیں اور اس کے جو منافی امور ہیں ان کو سلسلہ وار ذکر کیا ہے۔ 9ویں باب میں آپ نے ذکر کیا ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ من الاحکام الشرعیہ یا من المنع فیہ، یا اس طرح کی من النہی، کوئی بھی آپ ایک جملہ محذوف مانیں۔ یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ذبح کرنا گویا کہ یہ من الشرک، یہ شرک میں سے ہے، یہ بات وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو توحید اور اس کے منافی امور، ان ساری چیزوں کا وہ سلسلہ وار ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک آیت سے استدلال کیا اس باب کے آغاز میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ وہ اس بات کا کھلے طور پر اعلان کریں کہ ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا مرنا سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فصلی لربک وانحر، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھیں، قربانی بھی اللہ کے لیے دیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث جس میں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، 4 چیزوں پر لعنت واضح ہوئی ہے۔ اس میں باب سے متعلق جو بات ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے براہ راست جو آدمی غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ یہ باب کے آغاز میں یہ باتیں مؤلف رحمہ اللہ نے بطور استدلال ذکر کی۔ ایک مزید ایک حدیث اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی، وہ ہے ایک 2 آدمیوں کا قصہ جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایسا ہوا، مر رجلان علی قوم لہم صنم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصہ بیان کیا، بعض محدثین نے اس کو موقوف بھی کہا ہے اور بعض نے اس کو مرفوع کہا ہے، یعنی سند کے تعلق سے، سند کے حوالے سے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرفوع قرار دیا، اور اسی کا مطابقہ کرتے ہوئے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آپ کے اس مرفوع کہنے پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے آپ کی کتاب الجواب الکافی لامام القیم، وہاں سے آپ نے یہ حدیث لی ہے۔ اس کے موقوف ہونے یا مرفوع ہونے میں جو مصطلح الحدیث کے جو ائمہ ہیں، جو محدثین ہیں، ان کے درمیان اختلاف۔ باب کی مناسبت سے یہ حدیث لائی گئی ہے۔ حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور ایک آدمی جہنم میں داخل ہوا۔ قصہ بیان ہوا کہ 2 آدمی گزر رہے تھے، ان کو ایک جگہ سے گزرنا تھا، وہاں ایک قوم پر سے گزر ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں ہمارا ایک معمول ہے کہ یہاں سے جو بھی گزرتا ہے وہ اس صنم کو، اس بت کو کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھائے، تبھی ہم اس کو یہاں سے آگے جانے دیتے ہیں۔ تو اس میں جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب۔ قرب قربانی دینا، چڑھاوا چڑھانا۔ تو قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار۔
اس آدمی سے کہا گیا کہ تم یا تو چڑھاوا چڑھاؤ یا تو پھر یہاں سے تم نہیں جا سکتے، تو کیا اس کو مکرہ قرار دیں گے کہ یہ انسان مکرہ تھا یا اس کے اوپر اکراہ نہیں کیا گیا تھا؟ اگر وہ مکرہ تھا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ آیتیں جو نازل ہوئیں کہ کلمۃ الکفر ادا کرنے کی اگر کہیں ضرورت پڑ جائے اور حال ایسا ہو کہ اب یا تو آپ کی جان جائے گی یا تو آپ کا ایمان جائے گا، اس معنی میں کہ اب آپ کو وہ ادا کرنا ہی ہے، تو ایسی صورت میں ادا کرنے کی اجازت دی گئی، جیسا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو یہ دو آدمیوں میں سے جس آدمی نے قربانی پیش کی یا یہ کہیں کہ چڑھاوا چڑھا دیا، تو کیا اس نے اپنے آپ میں یہ دل میں سوچا کہ میں ایک مکرہ انسان ہوں، اب مجھے اتنا مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے جان بچانے کے لیے ایسا کرنا ہے، یہ سوچ کر اس نے قربانی دی یا نذرانہ چڑھایا یا چڑھاوا چڑھایا، یا وہ بالکل اس ارادے سے چڑھایا کہ چلو بھائی ایک وقت کے لیے ان کی بات مان لیتے ہیں، اس بت کی چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں؟ تو اگر جیسا کچھ یہاں کہا گیا کہ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قربانی یا چڑھاوا اس نیت سے چڑھایا کہ بھئی یہ چڑھاوا چڑھا دینا چاہیے مجھے اب۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی بلکہ وہ مکرہ ہوتا اور اس کو اسی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا، تو یہ بات تو شریعت میں اجازت دی گئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اصل میں ہماری قوم کا واقعہ نہیں ہے، یہ مسلم امت کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہم سے پہلے جو لوگ اہل ایمان یا اہل شرک گزرے ہیں ان لوگوں کا یہ واقعہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس مکرہ ان شریعتوں میں کیا مکرہ کو اس طرح رخصت تھی جس طرح ہمارے پاس امت محمدیہ کے لیے رخصت دی گئی کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ کو اکراہ کیا جائے تو پھر آپ اس طرح کلمۃ الکفر ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح پہلی امتوں کے شریعت میں اس طرح کی چھوٹ نہیں تھی، تو اگر اس طرح کی چھوٹ نہیں تھی اور اس نے وہ کام کیا تو اس وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ تو یہ بات اہل علم نے کہی ہے کہ یہ اس سے پہلی امتوں کے لوگوں کا یہ واقعہ ہے۔ اب رہی بات جو دوسرا آدمی اپنے طور پہ اس نے اس بات کو گوارا کیا کہ نہیں میں جاؤں گا تو بغیر قربانی کر کے یا بغیر چڑھاوا چڑھائے کہ جاؤں گا گرچہ کہ میری یہاں سے جان چلی جائے، تو یہ گویا کہ افضل اور ثابت قدمی اس نے دکھائی ایمان پر، اس لیے اس کو جنت ملی۔ تو اگر یہ ہم سے پہلی شریعتوں کا واقعہ ہے اور ان کے پاس اکراہ کی رخصت نہیں تھی، تو پھر وہ اس شریعت کے موافق اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر اب ایسی کوئی بات پیش آتی ہے کسی انسان کے ساتھ، خاص کر کسی مسلمان کے ساتھ، کسی امت محمدیہ کے کسی انسان کے ساتھ، تو اس کو اجازت دی گئی بشرطے کہ وہ جو اس میں بات آیت میں کہی گئی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس کا دل ایمان سے مطمئن رہے، لبریز رہے، اس کو ایمان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے اور نہ اس کے اندر کسی قسم کی کراہت رہے، تو ایسا انسان اس کو چھوٹ دی گئی ہے۔ ورنہ اگر وہ چڑھاوا قربت کے نیت سے وہ بھی چڑھائے گا، پورے شرح صدر کے ساتھ چڑھائے گا، تو پھر تو یہ بھی انسان ایسا ہے کہ اس کو محاسبہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو مجبوری یا اکراہ کی جو صورت بتلائی گئی ہے، بالکل اس میں نیت کا پورا عمل دخل ہے۔ اب یہاں پر اگر یہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، خاص کر ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی بعض جگہوں پہ کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ
نہیں لگانا چاہیے، ان سے پہلے اس بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ ان کے اوپر کیا حالات گزرے، کیوں انہوں نے ایسی بات کی، ایسے ایسے جو واقعات اچانک رونما ہونے لگتے ہیں اور ہر طرف پھیلائے جاتے ہیں، تو پھر کیا اس کی حقیقت بھی کیا ہے، وہاں تک بھی پہلے پہنچنا چاہیے، اس کے بعد ایسے لوگوں پر حکم لگایا جانا چاہیے۔ اور وہ بھی ہر انسان کا کام نہیں، جو اہل علم ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ کر غور کر کے اس کے بعد وہ اس طرح کے لوگوں پر حکم لگائیں گے۔ اچھا، یہاں پر جو مسائل کا ذکر ہو رہا ہے ان احادیث کے بعد، اس میں سب سے پہلے جو مسئلہ ذکر ہوا تفسیر ان صلاتی و نسکی، یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہماری عبادتیں ہیں، ہماری قربانیاں ہیں، ہماری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بات ہمیں کھل کر کہنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، اور دل سے بھی کرنا ہے۔ یہ بات، اس کی وضاحت ہمیں ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان ریاکاری کے لیے کرے، اخلاص سے دل خالی ہو تو بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ انسان جو اچھا کام کر رہا ہے لیکن غلط جگہ پہ کر رہا ہے، غلط جگہ پہ چڑھاوا چڑھا رہا ہے، تو پھر یہ دونوں ہی صورتوں میں ناقابل قبول ہے۔ تفسیر فصل لربک وانحر، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے قربانی کی جائے گی، قربانی کا مستحق وہی رب العالمین ہے۔ نماز اور قرآن دونوں تقریباً اس میں دونوں آیتوں میں ایک ہی بات کی وضاحت ہو گئی۔ تیسری چیز البداءۃ بلعنۃ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی انسان ذبح کرتا ہے تو پھر یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کے آغاز سے ہی اس کا انجام بتلا دیا۔ لعن اللہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، تو لعنت ہی سے ایسے انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ اگر کوئی انسان اس طرح کہتا ہے، لعنت کرتا ہے، لعنت غیر معین، نیچے بات آ رہی ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے اس انسان پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، یا لعنت بھیجے ان لوگوں پر جو فلاں مزار پہ قربانی کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ تو یہ لعنت معصیت، لعنت معصیت یعنی کہ معصیت کرنے والوں کے اوپر لعنت ہے، لعنت معین نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اس کی مزید نیچے وضاحت آ جائے گی کہ ایسا جو کام غلط لوگ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لعنت اس طرح ہی کر کے بتایا، لعن اللہ من لعن والدی، لعن اللہ من غیر منار الارض، لعن اللہ من لعن والدی، لعن اللہ من آوى محدثا۔ تو اس طرح معصیت کا ارتکاب کرنے والوں کا ذکر کر کے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، کسی کا نام خاص لے کر لعنت نہیں بھیجی گئی۔ چوتھی چیز لعن من لعن والدی ومنہ ان تلعن والدی الرجل فیلعن والدیک۔ بالکل یہ بات تو واضح ہے کہ انسان خود سے سبب بنتا ہے کسی کے اوپر گالی گلوچ کرنے یا کسی کے والدین کے عزت پر حملہ کرنے کا، پھر اس کے بعد وہ آپسی میں رد عمل میں جو اس کے اوپر جواب آتا ہے، لعنت اس کے اوپر آتی ہے، تو پھر دونوں ہی صورتوں میں یہ طے ہوگا کہ یہی انسان جس نے آغاز کیا وہی انسان لعنت کا مستحق قرار پائے گا۔ پانچویں چیز لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك۔ یہاں یہ بات کہی گئی کہ محدث کسے کہتے ہیں۔ محدث تو وہ انسان جس نے بدعت کا ارتکاب کیا، بدعت کو ایجاد کیا۔ یہاں شریعت میں صرف اللہ تعالیٰ کی اتباع کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی اتباع ہی کا حق ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے برخلاف کوئی کام شروع کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مخالف، اس کے ناموافق کوئی کام کرتا ہے، پھر اس کام کو رواج دیتا ہے، اور ایسا انسان کسی کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اسے پناہ دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی۔ تو پھر اس میں بدعتی انسان کا انجام بتلایا گیا ہے، اور اس سے بہت ہی
چوکنا رہنا چاہیے. یہ انسانیت یا ہمدردی والی بات نہیں. انسانیت، ہمدردی، ساری چیزیں معلوم ہیں، واضح ہیں، لیکن جس انسان نے دین کو برباد کرنے کی کوشش کی، ایسے انسان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جانا چاہیے. اور چھٹی چیز، لعن من غیر منار الارض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الارض وحق جارك فتغيرها بتقديم او تاخير. یہ منار الارض زمین کے نشانات، المراسیم اسی کو کہتے ہیں حدود. رسمہ اصل میں نقشہ بنانے کو کہتے ہیں. مراسم جو بنائے ہوئے نقشے ہیں یا جو متعین نقشے ہیں، تو یہ اس میں آپ اپنی جانب سے کچھ کمی زیادتی کرنا، اپنے پڑوسی کا حق مارنا، یہ ساری چیزیں لعنت کا مستحق بنا دیتی ہیں. تو بدلنے میں چاہے آپ بڑھا کر گھٹا کر کسی نہ کسی طریقے سے آپ بدلیں، دونوں ہی صورتوں میں یہ لعنت کا سبب بنے گی. ساتویں چیز، الفرق بین لعن المعین و لعن اہل المعصیت علی سبیل العموم. یہی بات جو میں نے اوپر ذکر کی کہ لعن معین یعنی مثال کے طور پہ زید پر اللہ کی لعنت ہو کہ اس نے ایسا کیا. زید پر اللہ کی لعنت، اسم ایک خاص نام لے کر کسی پر اللہ کی لعنت نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا انجام ہمیں نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے وہ دوسرے ہی پل میں توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جائے. تو اس طرح اللہ کی لعنت کسی معین انسان پر نہیں کی جانی چاہیے. حدیث میں بالکل جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں عمومی ہیں، معصیت کرنے والوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے. تو اس طرح معین انسان پر لعنت نہیں کی جائے گی، بلکہ کسی معصیت کرنے والے کے اوپر عمومی طور پر لعنت کا جواز ثابت ہوتا ہے. آٹھویں چیز، هذه القصة العظیمہ وهي قصة الذباب. کہنے کو تو یہ قصہ بہت ہی معمولی، یعنی کہ ایک مکھی وکھی کی بات ہے اس میں، لیکن اس کی وجہ سے دو انسانوں کا جنت یا جہنم میں جانا طے ہوا، یا جنت یا جہنم ان کا ٹھکانہ بنا. تو یہ اصل میں بات مکھی کی یا وہ چڑھاوے کی نہیں ہے، یہاں بات شرک کی ہے. شرک کی خطورت کتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان اگر مکھی بھی چڑھائے، کچرا بھی ڈال دے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ گویا کہ اس نے غیر اللہ کا چڑھاوا چڑھایا، غیر اللہ کو چڑھایا، تو اس طرح اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. نویں چیز، کونہ دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، کونہ دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. یہ مؤلف رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ یہ انسان چڑھاوا چڑھائے، بلکہ وہ صرف ان لوگوں کے شر سے پناہ چاہنے کے لیے گویا کہ وہ چڑھایا تھا. یہ مؤلف رحمہ اللہ کا کہنا ہے، یہ ان کا استدلال یا ان کا یہ اس میں توضیح کا انداز ہے. ورنہ دیگر جو لوگوں نے حاشیہ اس پر علماء کرام نے چڑھایا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کے شر سے نجات پانے کے لیے اس نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے دل سے چڑھاوا چڑھایا، اسی لیے یہ اس کا انجام ہوا. یہ بات علماء کرام نے تعقیباً کہی. تو اس نے تخلصا من شرہم ایسے نہیں کیا، بلکہ اس نے قربا کی جو کلمات الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، قربا کہتے ہیں ایسا چڑھاوا چڑھانا جو گویا کہ اس نے دل سے چڑھایا، اس وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا. تو مؤلف رحمہ اللہ یعنی امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ان کے شر سے نجات پانے کے لیے ایسا کیا تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا چڑھانے کا. لیکن جن لوگوں نے اس پر، اس حدیث پر یا اس استنباط پر کچھ حاشیہ یا تعلیق چڑھائی ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ اس نے دل سے یہ چڑھاوا چڑھایا، اسی لیے یہ اس کا انجام ہوا. اگر یہ دل سے چڑھاوا نہیں چڑھاتا اور یہ مکرہ کی حالت میں جس طرح ایک انسان کلمہ کفر ادا کرتا ہے، اگر ایسا یہ ادا کرتا
تو پھر اس کا یہ انجام نہ ہوتا. یہ بات علماء کرام نے کہی. العاشرہ، 10ویں چیز، معرفت قدر الشرک فی قلوب المؤمنین. مسلمانوں کے دل میں یا مومنوں کے دل میں شرک کی کتنی خطورت ہے اس کا اندازہ ہونا چاہیے. کیف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم، کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی جان گنوانے کو گوارا کر لیا، لیکن کلمہ کفر یا شرکیہ کام کرنے کو گوارا نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے دل میں شرک کی خطورت کس قدر بڑی ہوئی ہونی چاہیے، اس کی جانکاری ایک مومن کو ہونی چاہیے. یہ دل کی بات کہہ رہے ہیں. مع کونہم لم یطلبوا الا العمل الظاہر، حالانکہ کہنے کو تو وہ لوگ ایک مکھی کی بات ہی مطالبے کے طور پر وہ لوگ کر رہے تھے، لیکن یہ جو مومن تھا وہ جانتا تھا، اور وہ جس کے دل میں ایمان پختہ تھا وہ یہ جانتا تھا کہ میں یہ مکھی بھی چڑھاؤں، مچھر بھی چڑھاؤں، کچرا بھی چڑھاؤں، لیکن یہ ہوگا شرک. اس وجہ سے وہ اس کام کو انجام دینے سے باز آ گیا، رک گیا. 11واں مسئلہ اس سے یہ مستمد ہو رہا ہے، ان الذي دخل النار مسلم لانه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. یہ دو مسلمانوں ہی کا واقعہ گویا کہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں، یا دو اہل ایمان کا، چاہے وہ اس سے پہلی امتوں کے بھی لوگ ہیں، تو شرک تو کسی کے لیے بھی معاف نہیں تھا، نہ اس امت میں نہ اس سے پہلی امتوں میں. تو جو دو لوگوں کے اس جہنم میں جانے کا، ایک آدمی کے جہنم میں جانے کا جو ذکر ہو رہا ہے، تو وہ آدمی بھی مسلمان تھا، یعنی وہ مومن تھا، اس کے بعد اس نے یہ ایسا کام کیا مرنے سے پہلے اور شرک کیا، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں گیا. یہ بات کہی گئی، کیونکہ جتنے کافر لوگ ہیں ان کے تعلق سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ایک چڑھاوا چڑھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے ہیں. تو یہ بات وہ بتلانا چاہ رہے ہیں. 12ویں چیز، فیہ شاہد للحدیث الصحیح الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك. جنت ہمارے یہ جو جوتے کا تسمہ ہے یا ہمارے چپل کا تسمہ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ اس حدیث میں اس سے دلیل ملتی ہے. کیوں؟ ادھر یوں ایک چڑھاوا چڑھایا اور جہنم رسید ہو گیا، اور ادھر یوں اس کے نہ چڑھانے کی وجہ سے لوگوں نے اس کا خاتمہ کر دیا اور وہ جنت پہنچ گیا. تو یہ بالکل جنت اور جہنم کے قریب ہونے کی گویا کہ اس سے دلیل مل رہی ہے. 13واں مسئلہ، معرفت ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبدة الاوثان. دیکھیے یہاں پر یہ بات جو گہرائی کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ جو آدمی مکرہ ہوگا یا جو آدمی کسی کے شر سے نجات پانے کے لیے ایسا کام کرے گا، یا کوئی آدمی دل سے کرے گا، اس کا بھی فیصلہ دل کے عمل سے ہی ہوگا. دل کی جو حالت، دل کی جو کیفیت ہوگی اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، گرچہ کہ وہ بتوں کی پوجا ہی کیوں نہ کر رہا ہو. تو بتوں کی پوجا بھی وہ آدمی اگر دل سے کرے گا یا چڑھاوا دل سے چڑھائے گا تو ہی جہنم کا مستحق قرار پائے گا. لیکن اگر کوئی مکرہ ہے، کسی کے سر پہ تلوار یا بندوق تھام کے کوئی کھڑا ہو گیا کہ اب تم کو یہ کام کرنا ہی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے شرح صدر اس کا ہو ایمان پر، اور ایسی صورت میں وہ مجبوری کے عالم میں یہ کام کرنے جا رہا ہے اور اس کی نیت نہیں ہے، وہ اخلاص سے نہیں کر رہا ہے بت کی پوجا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا. یہ بات وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کی جانی چاہیے تو اس صورت میں اخلاص ہی سب سے اہم بنیاد ہے. وہ بات یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے. تو تقریباً اس میٹنگ میں اور 3 منٹ ہیں. تو یہ باب تو آج ہم لوگوں نے 9واں باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ مکمل کر لیا. انشاءاللہ کل سے ہم لوگ 10واں باب کتاب التوحید میں باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ، یہاں تک روک لیں گے آج کا یہ عقیدے کا درس. اس کے بعد اگلی میٹنگ میں شرح نووی پڑھ لیتے ہیں. جی انشاءاللہ.